أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ہٹ درمی، عیسائیوں کی ہٹ درمی کو بیان کر رہے ہیں اس آیت کے شروع کے اندر، اور اس آیت کے آخر میں ایمان والوں کو ایک حکم ہے، اور پھر اسی طرح یہودیوں کے علم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قبلے کی تحویل کے حوالے سے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ایک ہٹ درمی، ایک عناد، ایک بغض کو ذکر کیے ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کو ہزاروں سینکڑوں نشانیاں اور معجزے بھی لا کر، دلیل لا کر آپ بتا دو قبلے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، یہی تمہارا قبلہ ہے، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور اسی طرح پھر اہل کتاب مسلمانوں کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور مسلمان ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بھی جانتے تھے، جیسا کہ آگے واقعہ آنے والا ہے حضرت عبداللہ ابن السلام کا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کا بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں میں، لیکن یہاں پر اسی عناد اور اسی بغض کی وجہ سے، جاننے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی، وہ بیت اللہ شریف کی پیروی نہیں کرنے والے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے محبوب، اگر اتباع کی تو نے ان کی خواہشات کی، یعنی ان کی خواہشات کو سامنے رکھا اور اس کی پیروی کی اور اس کو مانا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، تو علم آنے کے بعد تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یہ یہود و نصارہ کی پیروی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ جبکہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کے بڑے سرغنہ، بڑے بڑے سردار، پیسے والے ہولڈر جو تھے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کو جو چاہیے آپ کے بھتیجے کو ہم دیں گے، جتنی مال و دولت چاہیے ہم دیں گے، جس عورت سے شادی کرنا چاہیں ہم کرائیں گے، لیکن اپنے بھتیجے کو کہو کہ یہ دعوت دینا چھوڑ دے، یہ کام کرنا دعوت کا یہ چھوڑ دے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے میرے بھتیجے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے اندر یہ چاند کو لا کر رکھ دیں، تب بھی میں ان کی بات پر عمل کرنے والا نہیں ہوں، تب بھی میں توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
تو کیسے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کریں؟ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے، مجھے اور آپ کو سبق ہے۔ جیسے آج ہمارا مسلمان مغرب کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، ہمارا مسلمان یورپ کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ہم ان کے مطابق زندگی گزار کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ انک اذا لمن الظالمین، ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلام کو کمتر سمجھا، ہم نے اپنے دین کو کمتر سمجھا، اسی لیے ان کے پیچھے گئے۔ ہم نے اپنے قرآن کو کمتر سمجھا، اسی لیے ان کے پیچھے گئے۔ ہم نے اپنے نبی کو کمتر سمجھا، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو کمتر سمجھا، اسی لیے تو ان کے پیچھے گئے، اسی لیے تو ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ نہ ایسا مت کرنا میرے بھائیو، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر قرطبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے پائے کے عالم تھے ان سے پوچھا اسی بارے میں کہ آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح جانتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف بتلا دی۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت کو بیان کیا، ایک ایک صفت کو بیان کیا جو سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں؟ بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے لیکن نبی کی نبوت کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتاب میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح نمایاں ہے کہ ایک ہی نگاہ سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا تھا۔ پھر فرمایا باوجود اس طرح علم کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر نہیں کہتے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے سارا کا سارا تیرے نبی کی طرف سے آ گیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ من الممترین، آپ کسی شک میں نہ رہیں، آپ کسی شک میں نہ رہیں۔ آج ہماری کنڈیشن بھی کچھ اہل کتاب کی طرح ہے۔ ہم کسی بڑے بڑے آدمیوں کی مجلس میں بیٹھے ہونا، وہاں کہیں میرے نبی کی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہونا تو ہماری زبان نہیں ہلتی، ہماری زبان نہیں ہلتی، کہیں یہ برا نہ سمجھ جائے، کہیں یہ برا نہ مان جائے۔ جو اہل کتاب کرتے تھے وہی ہم آج کر رہے ہیں، جو اہل کتاب کرتے تھے وہی آج ہم کر رہے ہیں۔ بڑوں کے سامنے ہم احکامات کو چھپاتے ہیں، بڑوں کے سامنے ہم احکامات کے اندر حیلے اختیار کرتے ہیں، بڑوں کے سامنے ہم احکامات کو آسان سے آسان کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہی احکامات اگر کسی غریب کو بتانے ہونا تو ساری وعیدیں ساتھ ملا کر ہم اسے بتاتے ہیں، لیکن امیر کو بتانے ہونا تو سارے کے سارے
کے بینیفٹ اور سارے کے سارے فائدے ہم ساتھ لگا کر بتاتے ہیں۔ ہم نے یہ دوغلا بن کیوں اختیار کیا ہوا ہے، یہ دوغلا بن کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ پھر وہاں ہم ڈرتے بھی ہیں امراء امیروں کے مجلس میں، اور غریبوں کے اوپر دبدبہ بھی رکھتے ہیں اور اپنا رعب بھی جماتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ھذا وہناک دعاء واحدا، سب کو ایک ہی طرح پکارتے تھے، ایک ہی طرح پکارتے تھے، ایک ہی طرح کی دعا ہوتی تھی، ایک ہی طرح کی ندا ہوتی تھی، ایک ہی طرح کا کلام ہوتا تھا۔ غریب امیر کا فرق نہیں کرتے تھے، غریب امیر کا فرق نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے قرآن پر عمل کریں، قرآنی احکامات کو سینے سے لگائیں، قرآنی احکامات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کیا کریں میرے لیے بھی، میرے پیاروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ میری اور میرے پیاروں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی مصائب اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی میری اور میرے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا محتاج رکھے، کسی اور کو محتاج نہ کرے۔ ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ میری اور میرے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔